السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. رمضان مبارک کا مقدس مہینہ اپنے اختتام کے آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے اور آج 21واں روزہ ہے. جماعت کو میں کچھ عرصے سے عبادت کا حق ادا کرنے کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، کمیت کے لحاظ سے بھی اور کیفیت کے لحاظ سے بھی. اس لحاظ سے بھی کہ عبادت کا معیار تعداد میں بھی بڑھایا جائے، اور اس لحاظ سے بھی کہ عبادت کا معیار اس کے روح اور معنی کے لحاظ سے، اس کے مرتبے کے لحاظ سے بھی بڑھایا جائے. گزشتہ کچھ چند دن پہلے ایک صاحب نے میری توجہ اس طرف مبذول کروائی کہ جماعت احمدیہ میں جب لفظ عبادت بولا جاتا ہے تو ذہن نمازوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور وہیں ٹھہر جاتا ہے، اور نمازوں سے آگے بڑھ کر جو عبادت کا مفہوم ہے اس کی طرف عموماً ذہن منتقل نہیں ہوتے. چنانچہ باوجود اس کے کہ ان خطبات کے نتیجے میں اللہ کے فضل کے ساتھ کہنا چاہیے بکثرت لوگوں کی توجہ، یعنی ان احمدی دوستوں کی توجہ جو پہلے نمازوں میں غافل تھے، نمازوں کی طرف ہو گئی ہے، اور جو نمازیں ادا کرتے تھے ان کا معیار بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بلند تر ہوا ہے. لیکن روزوں کے لحاظ سے جماعت معیار سے ابھی تک بہت گری ہوئی ہے اور توجہ بھی پوری نہیں ہوئی، اور کوئی ایسی غیر معمولی تبدیلی دکھائی نہیں دے رہی جس سے ہم اندازہ کر سکیں کہ وہ آپ کے مفہوم کو پوری طرح سمجھ رہے ہیں اور عبادت میں روزوں کو بھی داخل کر رہے ہیں. چونکہ اس سے پہلے رمضان کا مہینہ نہیں تھا، اس لیے اس غلطی کی نشاندہی کی ہی نہیں جا سکتی تھی. اب جب کہ رمضان شریف کا مہینہ آیا ہے تو لکھنے والے نے محسوس کیا کہ اس طرف ابھی نمایاں کمی ہے، اور میں نے بھی اپنے عمومی تجربے پر نگاہ ڈال کر دیکھا تو یہ ان کا توجہ دلانا بالکل برحق تھا. جماعت احمدیہ میں روزوں کی طرف بالعموم توجہ کم ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ غیر احمدی علماء نے روزوں پر اتنا زیادہ ضرورت سے بڑھ کر اور اعتدال سے آگے نکل کر زور دیا ہے کہ اس کا رد عمل پایا جاتا ہے، اور روزوں کے معاملے میں چونکہ اتنی سختی نہیں کرنی، اس لیے جتنی کرنی چاہیے اس سے بھی گر گئے ہیں. اور یہ بہت ہی ایک تکلیف دہ شکل ہے، کیونکہ در حقیقت روزہ تو عبادت کا معراج ہے. روزہ سب عبادتوں میں افضل ہے، اس میں ساری عبادتیں سمٹ جاتی ہیں.
اور تمام عبادتیں اپنے عروج تک پہنچ کر روزے کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ اس سے اوپر صرف ایک حج کا مقام ہے، اور حج کے بعد روزے کا مقام آتا ہے۔ اس باقی سب عبادتیں اس کے تابع ہیں، ان دونوں کے تابع آتی ہیں۔ بس اس پہلو سے روزوں میں غفلت ایک بہت ہی بڑا نقصان ہے جو جماعت احمدیہ برداشت کر رہی ہے، اگر یہ نقصان ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ میرا یہ اندازہ ہے کہ ہمارے خوشحال طبقے میں یہ کمی زیادہ ہے، اور پاکستان سے باہر کی جماعتوں میں یہ کمی زیادہ ہے۔ مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر نئی نسلوں نے عبادت کے معیار میں ویسے ہی کمزوری دکھائی، مگر نمازوں میں نسبتاً کم، روزے میں بہت زیادہ۔ اب جب بار بار تلقین کی گئی تو بڑی خوش کن خبریں ساری دنیا کے ممالک سے آ رہی ہیں، صرف مغرب سے نہیں یا پاکستان ہندوستان سے نہیں، بلکہ سب دنیا کے ممالک سے، کہ نئی نسلوں میں نمازوں کا معیار خدا کے فضل سے بہت بلند ہوا ہے۔ لیکن روزے کے متعلق ایسی خوشخبری کسی نے ذکر نہیں کی۔ معلوم یہی ہوتا ہے کہ تجزیہ کرنے والے کی بات درست ہے۔ جب ہم عبادت کا لفظ کہتے ہیں تو سننے والے احمدی بالعموم عبادت سے نماز مراد لے کر اسی کو کافی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ عبادت میں اول حج ہے جو سب سے بڑی عبادت ہے، پھر روزے ہیں جو حج سے نیچے تمام عبادتوں کا خلاصہ ہیں، اور حواس خمسہ کی قربانیوں کا نچوڑ ہیں۔ اسی طرح پھر نماز ہے جو مستقل عبادت اور غذا کی طرح ہے مومن کے لیے، بلکہ اس پہلو سے مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ تو روزوں کے متعلق میں آج کچھ کہنا چاہتا ہوں، باوجود اس کے کہ اب صرف 9 روزے باقی ہیں آج کے بعد، پھر بھی رمضان کی برکتوں میں سے جتنا بھی حصہ کسی کو نصیب ہو جائے وہ بھی بہت بڑی غنیمت ہے۔ اور اگر آج کی گزری ہوئی رات لیلۃ القدر نہیں تھی تو پھر لیلۃ القدر بھی ابھی آنے والی ہے، جس کی تلاش میں 1400 سال سے امت ہمیشہ غیر معمولی توجہ کرتی رہی ہے اور غیر معمولی محنت دکھاتی رہی ہے۔ توجہ جستجو کے لحاظ سے کہ ان 10 راتوں میں سے، آخری 10 راتوں میں سے کون سی رات وہ رات ہے، اور محنت اس لحاظ سے کہ بعض لوگ راتوں کے اکثر حصے کو جاگ کر گزارتے ہیں کہ ہمیں بھی لیلۃ القدر کی گھڑی نصیب ہو جائے۔ تو اس پہلو سے یہ اس بات کا امکان چونکہ موجود ہے کہ بقیہ 9 راتوں میں ہی لیلۃ القدر کی رات بھی ہو، اس لیے اب بھی اگر توجہ دلائی جائے تو یہ بہت زیادہ تاخیر نہیں ہوئی اور بہت بڑا استفادہ کرنے کا امکان روشن ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مگر اس سے پہلے جو قرآن کریم کی آیات میں نے تلاوت کی تھیں ان کا ترجمہ اور مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی باریک راہیں اختیار کرو اور تقوی کے اعلیٰ مضامین سمجھو۔ ایام معدودات، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں، اس لیے ان سے بھاگنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور وہ چند دن بھی ایسے ہیں جن میں تمہیں خدا تعالیٰ تمہاری تکلیف کے پیش نظر استثناء سہولتیں بھی دیتا جاتا ہے اور استثناء بھی مقرر فرماتا جاتا ہے۔ ایام معدودات، باوجود اس کے کہ چند گنتی کے دن ہیں،
फमन कान मिनकुम मरीज़ुन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। इन चंद दिनों में भी खुदा ताला इतनी सहूलत मुहैया फरमा रहा है कि तुम में से जो मरीज़ हो या सफ़र पर हो उसके लिए ज़रूरी करार नहीं देता कि इसी महीने में रोज़े रखे, बल्कि बाद अज़ां जिस वक्त सहूलत मुयस्सर आए वो रोज़े रख सकता है। व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन। हाँ, वो लोग जो रोज़े की ताकत नहीं रखते उन पर रोज़े का फ़िदिया देना, एक मिस्कीन के लिए, मिस्कीन को रोज़े का फ़िदिया देना ज़रूरी है। ये जो आयत है ये दो तरह से तर्जमा की जा सकती है। अताक़ा युतीक़ो का माना मुस्बित में भी लिया जा सकता है और मनफी में भी लिया जा सकता है। इस बाब में ये ख़ास खूबी है और कुरान करीम ने इस एक लफ्ज़ में दोनों माने बयान फरमा दिए हैं। और जो बाद में आने वाली आयत है वो इस मज़मून को और ज़्यादा खोल देती है। व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु से एक माना ये है कि वो लोग जो रोज़े की ताकत नहीं रखते उनके लिए फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, फ़िदिया है एक मिस्कीन का खाना खिलाना। और दूसरा माना यह है कि वो लोग जो रोज़े की ताकत रखते हैं, या हु की ज़मीर अगर फ़िदिये की तरफ ले जाएं तो ये माने होंगे कि वो लोग जो फ़िदिया देने की ताकत रखते हैं उनके लिए इस छोड़े हुए रोज़े के बदले एक मिस्कीन का खाना खिलाना बतौर फ़िदिया मुकर्रर हो गया। इन दोनों मानों को बाद में आने वाली आयत के साथ मिलाकर जब देखें, फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लह, कि जो शख्स तोई तौर पर नेकी की इख्तियार करे और नफली रंग में कोई नेकी करना चाहे तो उसके लिए बेहतर है। इस आयत के साथ मिलाकर मैं इस पूरी आयत का मज़मून ये समझता हूँ कि एक माने ये बनेंगे व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, कि वो लोग जो रोज़े की ताकत ही नहीं रखते, यानी रमज़ान गुज़रने के बाद भी वो रोज़ा नहीं रख सकेंगे और मुस्तकिल मजबूर हैं, यानी सारी ज़िंदगी फिर वो रोज़ा रख ही नहीं सकते, ऐसे दायमुल मरीज़ भी होते हैं। अलल्लज़ीना का माना है उन पर फ़र्ज़ है कि वो ज़रूर फ़िदिया दें, और रोज़ा नहीं रख सकते तो लाज़मन उसका बदला फ़िदिये के तौर पर दें। दूसरा माना है वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, और वो लोग जो रोज़े की ताकत रखते हैं इन मानों में कि मुसाफिर हैं, वैसे ताकत मौजूद है मगर अल्लाह ने रुख्सत दी है, मरीज़ हैं मगर आर्जी मरीज़ हैं, कल को खुदा ताला सेहत अता फरमाए तो फिर वो रोज़े रख सकते हैं, या इतने मरीज़ नहीं हैं कि रोज़ा रखें तो जान निकल जाएगी, कुछ ना कुछ ताकत ज़रूर रखते हैं। और चूंकि ये लोग, ये दोनों बाद में रोज़े रख सकते हैं तो उनके मुतल्लिक फरमाया उनका फ़िदिया देना फमन ततव्वा के ताबे होगा, क्योंकि रोज़ा बाद में रख लेंगे इसलिए फ़िदिया इनका नफली काम बन जाएगा। अगर वो नफलन फ़िदिया दें तो उनके लिए बहुत बेहतर है कि फ़िदिया भी दें रमज़ान के दौरान और रोज़ा भी रखें रमज़ान के बाद जब भी खुदा तौफीक दे। ये बेहतर इसलिए बन जाता है कि ज़िंदगी का एतबार कोई नहीं। जो शख्स आर्जी मरीज़ है या मुसाफिर है, अगर रोज़े की तमन्ना रखता है और चाहता है कि ये फ़र्ज़ उसके सर से उतर जाए, या वैसे रोज़े से मोहब्बत रखता है और चाहता है लेकिन मजबूर है, उसको चूँकि यकीन नहीं हो सकता कि वो रोज़ों के बाद भी ज़िंदा रहेगा और उसको तौफीक भी मिलेगी रोज़े रखने की, तो अगर वो नफली तौर पर एहतियातन रोज़े का हक़ फ़िदिये के तौर पर अदा कर दे तो ये उसके लिए बेहतर है,
تاکہ خدا نخواستہ اگر بعد میں اس کی روزہ رکھنے سے پہلے وفات بھی ہو جائے تو کچھ نہ کچھ وہ روزے کا حق ادا کر کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا۔ اس سے روزے کے مضمون میں اور زیادہ اہمیت آ جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ کا منشا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پسند فرماتا ہے کہ جس قدر جلد ہو سکے بندے اس فریضے کو ادا کر دیں اور میرے حضور بری الذمہ ہو جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور کھولا نہیں جاتا۔ دوزخ کا کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں رہنے دیا جاتا، اور ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کی طلبگارو، نیکی کی طرف متوجہ ہو، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والو، برائی سے باز آ جاؤ۔ اللہ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرنے کا اعلان کرتا ہے، اور ہر رات کو ایسا ہی ہوتا رہتا ہے جب تک کہ رمضان کی راتیں گزر نہ جائیں۔ یہاں جو یہ فرمایا گیا کہ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ دنیا میں کسی انسان پر بھی اس وقت اگر وہ مر جائے تو دوزخ حرام ہو جائے گی۔ مراد یہ ہے کہ جو رمضان کو قبول کرتے ہیں، اور یہ حذف ہے اس میں، جو لوگ رمضان کو قبول نہ کریں ان کے متعلق یہ سوچنا کہ دوزخ کے دروازے ان پر بند کر دیے جائیں گے، یہ بالکل بے معنی بات ہے، بلکہ الٹ اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ جو رمضان سے گزر رہا ہو اور اس کے باوجود رمضان کے دوران اس پر دوزخ کے دروازے کھلے رہیں، وہ بہت ہی بدقسمت انسان ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ ابو ہریرہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں، کہ روزہ گناہوں کے لیے ڈھال ہے، نہ تو فحش کام کیا جائے اور نہ جہالت کی بات۔ اگر کوئی شخص اس روزہ دار سے جھگڑے یا گالی دے تو روزہ دار اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، دوبارہ کہہ دے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ وہ کھانا پینا اور مرغوبات محض میرے لیے چھوڑتا ہے، اللہ فرماتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں خدا کی طرف منسوب کر کے یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ کھانا پینا اور مرغوبات نفس محض میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزہ خاص میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا صلہ دیتا ہوں، اور ہر نیکی پر 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حضرت سہل سے روایت ہے، یہ بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے بجز روزہ داروں کے اور کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں، اور ان کو آگے بلایا جائے گا اور اس دروازے سے صرف انہی کو داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ 2 آدمی بڑے بدقسمت ہیں، ایک وہ جس نے رمضان پایا اور رمضان گزر گیا اور اس کے گناہ بخشے نہ گئے،
اور دوسرا وہ جس نے والدین کو پایا اور والدین گزر گئے اور اس کے گناہ بخشے نہ گئے۔ یہاں رمضان کا وہی مفہوم بیان کیا گیا ہے جو قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں نے بیان کیا تھا کہ ہر شخص کے لیے جہنم کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ مراد یہ ہے کہ جہنم کے دروازے بند ہونے کا ایک امکان پیدا ہو جاتا ہے، اور بڑا ہی بدقسمت ہے وہ شخص جس کے لیے یہ امکان پیدا ہو کہ جہنم کے سب دروازے اس پر بند کر دیے جائیں، اور پھر بھی وہ ایسے اعمال بجا نہ لا سکے جن کے نتیجے میں وہ دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ یہ مضمون کہ جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ سمجھنے کے لائق ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، رمضان کا تعلق یا روزے کا تعلق حواس خمسہ سے ہے، اور کوئی ایک بھی انسانی حواس نہیں ہے جو روزے سے متاثر نہیں ہوتا، اور ہر ایک کے اوپر لگام آ جاتی ہے، ہر ایک انسانی تمنا کے اوپر ایک پابندی عائد ہو جاتی ہے۔ اس لیے خالصتاً سارے کا سارا انسان خدا کے حضور کچھ قربانی کر رہا ہوتا ہے، چونکہ جہنم کے دروازے دراصل حواس خمسہ کے دروازے ہی ہیں۔ جب حس آزاد ہوتی ہے اور گناہ میں مرتکب ہوتی ہے تو حس کے دروازے سے انسان جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ جب مزہ آزاد ہوتا ہے اور ایسی چیز کی لذت حاصل کرتا ہے جو خدا نے اس پر حرام کر دی ہے، تو مزے کے دروازے سے انسان جہنم میں داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح نظر آزاد ہو جاتی ہے، اسی طرح زبان آزاد ہو جاتی ہے، اسی طرح کان آزاد ہو جاتے ہیں، اسی طرح دیگر حصات ہیں۔ تو جہنم کے دروازوں سے مراد کو یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہاں کوئی گیٹ لگے ہوئے ہیں جو مادی لحاظ سے دروازے ہیں اور ان کو بند کیا جاتا ہے یا ان کو کھولا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسانی حصے ہی ہیں، اور چونکہ 5 حصے انسان کی ایسی ہیں جن سے لذت یابی ممکن ہے، خدا کی مرضی کے مطابق بھی اور خدا کی مرضی کو چھوڑ کر بھی۔ گیٹ کریش کر کے بھی انسان لذت حاصل کر سکتا ہے، اور خدا کی رضا کے تابع رہ کر بھی لذت حاصل کر سکتا ہے۔ پس رمضان میں دروازے بند کرنے سے مراد یہ ہے کہ مومن اپنے اوپر یہ سارے دروازے بند کر لیتے ہیں جن رستوں سے ان کے جہنم میں جانے کا احتمال ہوتا ہے، اور بڑا ہی بدقسمت انسان ہے وہ جس کو خدا تعالیٰ نے یہ موقع مہیا فرمایا ہو کہ اس کے سارے دروازے خدا کی رضا کی خاطر بند ہو جائیں، یعنی جہنم میں جانے والے، اور پھر بھی وہ زبردستی گیٹ توڑ کر جہنم میں داخل ہو جائے۔ اب کھانا پینا جائز ہے، اور یہ دروازہ ایسا ہے اگر حدود کے اندر رہ کر انسان کھائے اور پیے اور جو جائز چیزیں ہیں صرف ان سے لذت یابی کرے تو یہ جہنم کا دروازہ نہیں بنتا۔ مگر رمضان کے دنوں میں جب روزہ شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جب روزہ ختم ہوتا ہے اس وقت تک یہ دروازہ خدا نے بند کر دیا، اور ساری حلال چیزیں بھی اس وقت حرام ہو جاتی ہیں۔ تو جو اس دوران گیٹ توڑتا ہے اور بے وجہ ان لذتوں کے حصول کی کوشش کرتا ہے جو خدا نے عام حالات میں جائز رکھیں مگر بعض خاص حالات میں حرام کر دیں، اس کی زندگی کے سارے کھانے عملاً حرام ہو جاتے ہیں، اور اس طرف لوگ بہت کم توجہ کرتے ہیں۔ گویا وہ ساری زندگی جو کھاتا رہا اس نے ثابت کیا کہ میں حلال کی وجہ سے نہیں کھا رہا تھا، میں نے تو کھانا ہی کھانا تھا، خدا نے جب حرام کر دیا تب بھی میں نے کھا کے دکھایا ہے، تب میں کون سا رک گیا ہوں۔ اس لیے یہ دروازہ واقعتاً جہنم کا دروازہ بن جاتا ہے۔ اس کی ساری عمر کے کھانے، اس کی ساری عمر کے مشروبات اور لذت یابی جو منہ کے رستے حاصل کرتا رہا ہے وہ ساری حرام کے زمرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو روزہ ترک کرنا ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے اور بہت ہی خطرناک کمزوری ہے جو انسان دکھاتا ہے چند دن کی تکلیف سے بچنے کے لیے۔ اس سلسلے میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، جماعت احمدیہ
چونکہ بہت زیادہ غلوف سے بچنے کی کوشش کرتی رہی ہے ہر میدان میں، اس لیے یہاں غلوف سے بچتے بچتے اصل معیار سے بھی گر گئی۔ بعض علاقے ہیں، مثلا صوبہ سرحد میں پٹھانوں کے علاقے ہیں، وہاں تو اتنا زیادہ زور دیا جاتا ہے روزے پر کہ جن پر خدا نے فرض نہیں کیا ان پر بھی فرض کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ روزہ زبردستی رکھواتے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہاں تک کہ دیکھا گیا ہے کہ بعض مسافر جو بے ہوش ہو جائیں ان کے منہ میں پانی نہیں ڈالتے جب تک پہلے مٹی ڈال کے نہ دیکھیں، اگر مٹی خشک نکل آئے تو کہتے ہیں اب اس کو پانی دیا جا سکتا ہے، اور اگر مٹی میں ذرا بھی تراوت آ جائے تو سمجھتے ہیں کہ ابھی وقت موقع نہیں آیا کہ اس کو پانی دیا جائے، خواہ سر سے اس کی جان نکل جائے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوا دیتے ہیں، اور مریضوں کے لیے بھی کھانا پینا کلیتاً حرام ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ اگر کوئی انسان پبلک جگہ میں اپنی مجبوری کی خاطر، مثلا ذیابیطس کا مریض ہے، اس کی جان نکل رہی ہے کمزوری کی وجہ سے، کھاتا ہوا پکڑا جائے گا تو اس کو سنسار کر دیں گے، بجائے اس کے کہ یہ خیال کریں کہ خدا نے اس کو اجازت دی ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس اجازت کو چھیننے والے۔ تو نیکی میں اتنا غلو ہے کہ وہ نیکی گناہ بن گئی ہے، اور ان کے روزے بھی دراصل بے معنی ہو جاتے ہیں، کیونکہ روزہ یا کوئی اور نیکی محض اس بنا پر نیکی بنتے ہیں کہ خدا کی رضا کی خاطر وہ کام کیا جا رہا ہے۔ جب اپنی جہالت کو اور اپنے دل کی سختی کو دوسروں پر ٹھونسا جائے تو وہ رضائے باری تعالیٰ کی حد سے نکل جاتی ہے اور نیکی نہیں رہتی، بلکہ ایک بد سرشت کے طور پر انسان سے خود بخود ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے اس قسم کے واقعات تشدد کے دیکھ کر احمدیوں نے، جن کو توازن کی طرف بلایا گیا، جن کو اسلام کی اصل روح کو قائم رکھنے کی ہدایت بار بار ملی، ان کو رد عمل پیدا ہوا، اور رد عمل مگر نہایت ہی غلط پیدا ہوا، بجائے اس کے کہ توازن پر قائم رہتے وہ دوسری طرف نکل گئے اور روزے میں حد سے زیادہ نرمی شروع ہو گئی۔ حالانکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے یہ بہت ہی اہم عبادت ہے، اور کھانے پینے کے معاملے میں اپنے نفس کو سختی سے بچا لینا ساری عمر کے خدا تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کی ناقدری کرنے کے مترادف ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ مائیں اپنے بچوں پر یہ رحم کرتی ہیں کہ ان کی ابھی عمر نہیں آئی اس لیے روزہ نہ رکھنے دیا جائے، اور بعض دفعہ بچے بلکہ زیادہ شوق دکھاتے ہیں اور مائیں زبردستی روکتی ہیں۔ یہ درست ہے کہ بچوں پر روزے فرض نہیں، مگر بچپن سے ہی جب سے نمازیں شروع کرتے ہیں بچے، اگر ان کو روزے کے آداب نہ بتائے جائیں، ان کو روزے کے نمونے نہ دیے جائیں، یعنی ان کو روزے کی عادت نہ ڈالی جائے تھوڑی تھوڑی، تو ان کے اندر جب وہ بالغ ہوتے ہیں تو پھر روزے کی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ ہمیں تو یاد ہے قادیان کے زمانے میں جب خدا کے فضل سے روزے کا معیار بہت بلند تھا، اور سوائے مجبوری کے کوئی احمدی روزہ نہیں چھوڑتا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت تھی، صحابہ زندہ تھے، اولین تابعین زندہ تھے جنہوں نے صحابہ سے تربیت حاصل کی تھی، اس لیے اس زمانے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ احمدی روزے میں کمزور ہیں، اور طریق یہی تھا کہ بچپن سے ہی مائیں گھروں میں تربیت دیتی تھیں، اور 9-10 سال کی عمر سے بچے روزہ رکھنے شروع کر دیتے تھے، اور بلوغت سے مراد انگریز کی مقرر کردہ بلوغت نہیں لی جاتی تھی کہ انگریز نے 21 سال کہہ دیا تو 21 سال میں بالغ ہوگا اور 21 سال میں شریعت فرض ہوگی، انگریز نے 18 مقرر کر دیے تو 18 سال کے بعد شریعت فرض ہوگی، بلکہ انسانی اصطلاح میں، عام عرف عام میں جب بھی انسان بالغ ہوتا تھا وہ پورے روزے رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور چونکہ روزے کی بلوغت کے معاملے میں کچھ اختلافات فقہا میں بھی پائے جاتے ہیں، اور نشو و نما کی عمر کے بچوں کے لیے نسبتاً سہولت بھی دے رہے ہیں بعض فقہا،
اس لیے اس معاملے میں بھی سختی غیر معمولی نہیں کی جاتی تھی، بلکہ جس کو کہتے ہیں انکریج کرنا، حوصلہ افزائی کرنا، حوصلہ افزائی کے طور پر کوشش کی جاتی تھی کہ جو بچے بالغ ہو چکے ہیں، یعنی 12 13 14 سال کی عمر میں داخل ہو جائیں، وہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ رمضان کے روزے رکھیں، اور جب وہ پختہ عمر میں پہنچتے تھے، یعنی 18 19 سال کی عمر میں، تو پھر تو لازماً پورے کے پورے رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس پہلو سے رفتہ رفتہ خصوصاً تقسیم کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ کمزوری آئی ہے۔ دوسری بات، رمضان کے روزوں کے سلسلے میں جو قادیان میں رائج دیکھی، اور وہ بہت ہی ضروری اور مفید تھی، جس کو میں نے دیکھا ہے کہ بعد میں بہت گھروں میں ترک کر دیا گیا، وہ یہ تھی کہ رمضان روزہ شروع ہونے سے پہلے بچوں کو اس وقت نہیں اٹھاتے تھے کہ صرف کھانے کا وقت رہ جائے، بلکہ لازماً اتنی دیر پہلے اٹھاتے تھے کہ کم سے کم 2-4 نوافل بچہ پڑھ لے، اور مائیں کھانا نہیں دیتی تھیں بچوں کو جب تک پہلے وہ نفل سے فارغ نہ ہو جائیں۔ سب سے پہلے اٹھ کے وضو کرواتی تھیں اور پھر وہ نوافل پڑھاتی تھیں، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ اصل روزے کا مقصد روحانیت حاصل کرنا ہے۔ تہجد پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، پھر وہ کھانے پہ بھی آئیں، اور اکثر اوقات الا ماشاء اللہ تہجد کا وقت کھانے کے وقت سے بہت زیادہ ہوتا تھا۔ کھانا تو آخری 10-15 منٹ میں بڑی تیزی سے بچے کھا کے فارغ ہو جاتے تھے، اور تہجد کے لیے ان کو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اتنا ضرور مہیا کر دیا جاتا تھا۔ اب جن گھروں میں بچوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب بھی دی جاتی ہے، ان کو اس سلیقے کے ساتھ نہیں روزہ رکھایا جاتا کہ جو زیادہ اہم چیز ہے اس کی طرف متوجہ ہوں، بلکہ آخری منٹوں میں جب کھانے کا وقت ہے ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آؤ روزہ رکھ لو، اور اسی کو کافی سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے درست ہے کہ اسلام توازن کا مذہب ہے، میانہ روی کا مذہب ہے، لیکن میانہ روی کا مذہب ہے، کم روی کا مذہب تو نہیں۔ میانہ روی اختیار کرو، جہاں خدا نے فرض قرار دیا ہے وہاں اس کو فرض سمجھو، جہاں فرض نہیں قرار دیا وہاں اس رخصت سے خدا کی خاطر استفادہ کرو، یہ نیکی ہے، اس کا نام میانہ روی ہے۔ اس لیے جماعت کو اپنے روزے کے معیار کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، اور روزے کے روزہ رکھوانے کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، اور روزے کا معیار بڑھانے کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ معیار میں ایک تو صبح کی تہجد کی نماز ہے، دوسرے روزے کے دوران کے آداب ہیں۔ روزے کے دوران لڑائی جھگڑا، تیز گفتگو، ناجائز حرکات، یہ ساری چیزیں بے معنی اور لغو ہو جاتی ہیں مومن کے لیے، اور یہ ایک تربیت کا دور ہے۔ جس شخص کو 1 مہینہ یہ تربیت ملتی ہے کہ اس نے اپنی زبان پر قابو رکھنا ہے، وہ اس سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ وہ مہینہ گزرنے کے بعد بھی زبان پہ قابو ہی رکھے گا۔ یہ مراد تو نہیں ہے کہ مہینہ کا انتظار ہو رہا ہے، مہینہ ختم ہو تو پھر میں گالیاں شروع کروں۔ جس کو 1 مہینہ ذکر الہی کی عادت پڑ جائے، جس کی زبان تر ہو اللہ کی محبت اور پیار سے، جس کا دل بھرا ہو اللہ کے ذکر سے، 1 مہینے کے بعد اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ واپس اپنی پرانی گندی عادتوں کی طرف لوٹ جائے گا، یہ ایک بالکل لغو اور بے معنی توقع ہے۔ اگر لوٹتا ہے تو پھر وہ روزے کو سمجھا ہی نہیں، اس نے روزے سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے 1 مہینہ کسی کو اچھی غذا کھلائی جائے اور وہ انتظار کر رہا ہو کہ مہینہ ختم ہو تو پھر میں دوبارہ گند کھانا شروع کروں، اور مہینہ ختم ہوتے ہی کہے کہ بہت اچھا، شکر ہے اب موقع آ گیا، اچھی غذائیں جائیں جہنم میں، اب میں گندگی شروع کرتا ہوں۔ تو روزہ تو باقی 11 مہینوں کی بھی ضمانت دینے کے لیے آتا ہے، باقی 11 مہینوں کے بھی آداب سکھانے کے لیے آتا ہے، لیکن اس مہینے میں آداب سکھائے جائیں تو باقی 11 مہینے ان آداب کا اثر پڑے نا۔ اگر صرف بھوک کا نام روزہ ہے تو پھر تو انسان روزے کی اکثر نیکیوں سے محروم رہ جائے گا، اکثر فوائد سے محروم رہ جائے گا۔ اس لیے اپنے گھروں کو بقیہ دن جتنے بھی باقی ہیں ان کو آداب کی فیکٹریاں بنا دو،
اسلامی آداب، اسلامی اخلاق، جو کمزوریاں عام حالات میں بچوں میں پائی جاتی ہیں ان کو دور کرنے کی طرف متوجہ ہو، اور روزے کا واسطہ دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بتا کے بچوں کو سمجھاؤ کہ تم پہلے ذرا زبان میں ایسی بات بے احتیاطی کر لیا کرتے تھے، اب روزہ آ گیا ہے، اب بالکل نہیں کرنی۔ اور اسی طرح دیگر امور میں بھی تلاوت کی عادت ڈالنا، ذکر الہی کی عادت ڈالنا، دعاؤں کی عادت ڈالنا، حسن سلوک کی عادت ڈالنا، حقوق کی ادائیگی کی عادت ڈالنا، زبان کو جھوٹ سے کلیتاً پاک کرنے کی عادت ڈالنا، صاف اور سچی بات کی عادت ڈالنا، قول سدید کی عادت ڈالنا، یہ سارے مواقع ہیں روزے کے لیے۔ بس جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو صرف منفی پہلو نہیں رکھنا، بلکہ اس مثبت پہلو پر بھی نظر رکھیں، اور یہ دروازے کھولیں گے تو کھلیں گے نا۔ اگر آپ نے اپنے حواس خمسہ میں سے ہر ایک کے لیے اس عرصے میں نیکی کے دروازے نہ کھولے تو جہنم کے دروازے تو بند کر رہے ہوں گے، لیکن بے مقصد اس کے بدلے کوئی نیکی کا دروازہ نہیں کھول رہے ہوں گے۔ بس مراد یہ ہے کہ بدیوں ہر بدی کے بدلے ایک خوبی پیدا کرو، ہر بدصورتی کے بدلے ایک حسن پیدا کرو، اور 30 دن مسلسل اس جد و جہد میں گزار دو کہ تمہاری بدیاں چھٹ کر پیچھے رہ جائیں اور تمہاری نیکیاں رمضان کی برکت سے بڑھتے بڑھتے نمایاں ہو کر غیر معمولی چمک کے ساتھ آگے بڑھیں، اور ہر رمضان جو گزرتا ہے وہ پہلے سے بہتر حالت میں تمہیں پائے۔ یہ مقصد ہے روزے کا، اور جماعت احمدیہ کو اس طرف خصوصیت کے ساتھ اب توجہ کرنی چاہیے، بلکہ وقت ہے کہ اس کے متعلق جہاد شروع کیا جائے عالمی پیمانے پر۔ جس طرح عبادت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم باقی سب کو غیر معمولی طور پر پیچھے چھوڑ گئے ہیں، اسی طرح روزے کے میدان میں بھی انشاءاللہ یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم نے لازماً باقی سب دنیا کے مسلمان کہلانے والوں ہوں یا دوسرے ہوں، سب کو پیچھے چھوڑ دینا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا روزوں کی طرف جو رجحان تھا، وہ آپ کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میری تو یہ حالت ہے کہ مرنے کے قریب ہو جاؤں تب روزہ چھوڑتا ہوں، طبیعت روزہ چھوڑنے کو نہیں چاہتی۔ یہ مبارک دن ہیں اور اللہ کے فضل و رحمت کے نزول کے دن ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے دل میں آیا کہ یہ فدیہ کس لیے مقرر کیا گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ توفیق کے واسطے ہے، تاکہ روزے کی توفیق اس سے حاصل ہو۔ خدا ہی کی ذات ہے جو توفیق عطا کرتی ہے، اور ہر شے خدا ہی سے طلب کرنی چاہیے۔ یہ ایک ایسا لطیف مضمون ہے جو سوائے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آج تک کسی مفسر نے روشن نہیں فرمایا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، بالکل ایک اور رنگ میں ایک آیت کا مضمون کھل گیا کہ وہ لوگ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے لیکن تمنا رکھتے ہیں اور حسرت رکھتے ہیں کاش ہم بھی روزہ رکھ سکیں، ان کو روزہ، ان کے لیے ترکیب یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ فدیہ دیں، ایک غریب کا پیٹ بھریں، اس کی دعائیں لگیں گی تو اللہ تعالیٰ روزے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ غرضی کے حصول طاقت کے لیے فدیہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ جن لوگوں کو اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، وہ بے قرار ہیں، ان کو ہم بتاتے ہیں کہ اگر وہ فدیہ ادا کریں گے تو خدا تعالیٰ ان کی توفیق کو بڑھا دے گا۔ فرماتے ہیں ہر شے خدا ہی سے طلب کرنی چاہیے، خدا تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ اگر چاہے تو ایک مدقوق کو بھی روزے کی طاقت عطا کر سکتا ہے۔ تو فدیہ سے یہی مقصود ہے کہ وہ طاقت حاصل ہو جاوے، اور یہ خدا کے فضل سے ہوتا ہے۔ بس میرے نزدیک خوب ہے کہ انسان دعا کرے کہ الہی یہ تیرا ایک مبارک مہینہ ہے اور میں اس سے محروم رہا جاتا ہوں، اور یہ کیا معلوم کہ آئندہ سال زندہ رہوں یا نہ،
یا ان فوت شدہ روزوں کا حق ادا کر سکوں یا نہ، اور اس سے توفیق طلب کرے تو مجھے یقین ہے کہ ایسے دل کو خدا طاقت بخشے گا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب میں نے 6 ماہ روزے رکھے تھے تو ایک دفعہ ایک طائفہ انبیاء کا مجھے ملا کشف میں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل ایک دفعہ 6 ماہ کے روزے رکھے اور غذا کم کرتے کرتے یہاں تک کم کر دی کہ آپ فرماتے ہیں کہ عام طاقت کا انسان اگر اس غذا پہ آتا تو مر جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طاقت عطا فرمائی اور غیب سے اس لحاظ سے بھی رزق عطا فرمایا کہ جس غذا پر عام انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس غذا پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کئی ماہ تک مجاہدہ فرماتے رہے اور خدا تعالیٰ کے فضل سے عبادت کے حقوق بھی ادا کرتے رہے، اتنی طاقت کے ساتھ رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں احسانات فرمائے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ ایک انبیاء کا گروہ مجھے ملا اور انہوں نے کہا، تو نے کیوں اپنے نفس کو اس قدر مشقت میں ڈالا ہوا ہے، اس سے باہر نکل۔ اسی طرح جب انسان اپنے آپ کو خدا کے واسطے مشقت میں ڈالتا ہے، وہ خود ماں باپ کی طرح رحم کر کے اسے کہتا ہے کہ تو کیوں مشقت میں پڑا ہوا ہے۔ اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو کیوں اپنی جان کو ہلاک کر رہا ہے ان لوگوں کے غم میں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ پھر فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ کہ اے محمد تو اپنے آپ کو اس غم میں کیوں ہلاک کر رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غم میں ہلاک ہو رہے ہیں اور اللہ روک رہا ہے جس کی خاطر ہلاک ہو رہے ہیں کہ نہیں بس آگے قدم نہیں بڑھانا، اتنا بہت ہے، اتنا زیادہ غم نہ کر۔ تو جب انسان خدا کی خاطر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کو مشقت سے روکتا بھی ہے اور اس پر اس معنی میں بھی اپنے رحم کی تجلی فرماتا ہے۔ پس رمضان کا جتنا بھی وقت باقی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور یہ نہ ہو کہ آخر پر بہت سے لوگ حسرت سے یہ کہتے ہوئے اس رمضان سے گزریں کہ اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے، خدا کی طرف سے روحانی بہار کے دن آئے بھی اور ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ جو لوگ لیلۃ القدر کے خواہاں ہیں اور لیلۃ القدر کی تلاش میں رمضان کی آخری راتوں میں صحیح کرنے والے ہیں، ان لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی جو علامتیں عام طور پر مشہور اور معروف ہیں وہ تو ایسی ہیں جو بعض دفعہ اتفاقات سے بھی پیدا ہو جاتی ہیں، مثلا بجلی کی کڑک ہے، بارش کا ہلکی ہلکی بارش کا، رحمت کی بارش کا ہونا، یا دل کی کیفیات کا کسی خاص وقت میں خاص موج میں آ جانا اور اللہ تعالیٰ کی خاص محبت کا محسوس کرنا، یہ ساری کیفیات ہیں جو مختلف انسانوں پر مختلف حالتوں میں طاری ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے یقین کے ساتھ آدمی نہیں کہہ سکتا کہ جس تجربے سے وہ گزرا ہے وہ ضرور لیلۃ القدر کا تجربہ تھا، لیکن ایک بات میں آپ کو یقین کے ساتھ بتاتا ہوں، اگر وہ آپ کو نصیب ہو گئی تو لازماً آپ کو لیلۃ القدر نصیب ہو گئی۔ اس آخری عشرے میں جب بھی وہ رات آپ کو ملی جس رات آپ نے اپنے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے کلیتاً سچی توبہ کر لی اور ایسے توبہ کی کہ پھر آپ لوٹ کر ان گناہوں میں واپس نہیں جائیں گے، تو یقین جانیں کہ وہی آپ کے لیے لیلۃ القدر ہے اور وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات تھی جو آپ کے اوپر آ گئی۔ اس کے بعد آپ کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، پھر اولیاء اللہ میں آپ کے داخل ہونے کے دن آنے والے ہیں۔ اس لیے ایسی رات کی تلاش کریں جو گناہوں سے توبہ کی رات بن جائے،
اور ایسی توبہ کی رات بنے کہ اس کے بعد پھر آپ مڑ کر ان گناہوں کی طرف نہ دیکھیں. پھر آپ کی جتنی بھی راتیں آئیں گی آپ کے لیے لیلۃ القدر ہی ہے، اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ آپ پر نازل ہوتی رہیں گی. اس لیے ان دعاؤں کے ساتھ رمضان کا آخری عشرہ گزاریں اور اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعا کریں. رمضان کے شروع ہونے سے 1-2 روز پہلے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات مجھے بار بار مسلسل اس دعا کی طرف متوجہ فرمایا، رب کل شین خادموں کا رب فافزنا ونصرنا ورحمنا. اور یہ نظارہ بار بار میں دیکھتا رہا کہ ابھی کچھ آفات جماعت کے سامنے باقی ہیں. ان آفات کو ٹالنے کے لیے میں مختلف دعائیں کرتا ہوں اور کچھ اثر پڑتا ہے اور پھر بھی وہ باقی رہتی ہیں. پھر میری توجہ اس طرف مبذول ہوتی ہے کہ رب کل شین خادموں کا کی دعا کرنی چاہیے. اور جب میں یہ دعا کرتا ہوں تو جس طرح تیزاب سے زنگ دھل جاتا ہے یا صبح صادق سے اندھیرے دھل جاتے ہیں، اسی طرح وہ آفات بالکل زائل ہو جاتی ہیں اور ان کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات صرف اپنے تک محدود رکھنے کے لیے نہیں بلکہ ساری جماعت کو بتانے کی خاطر ظاہر فرمائی ہے مجھ پر، اس لیے رمضان کے آخری عشرے میں خصوصیت کے ساتھ اس دعا کا بھی ورد کریں. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک موقع پر یہ فرمایا کہ یہ دعا اسم اعظم ہے، رب کل شین خادموں کا رب فافزنا ونصرنا ورحمنا، کہ اسم اعظم ہے. اس سے بڑی اور کوئی دعا نہیں ہے جو ہر کیفیت پر حاوی ہے. اس لیے باقی دعاؤں کے علاوہ جو قرآنی دعائیں ہیں، انبیاء کی دعائیں ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں سکھائی ہیں یا جو دل کی کیفیت سے خود بخود پھوٹتی ہیں، ان کے علاوہ ان کو چھوڑ کر نہیں، اس دعا کی طرف بھی خصوصیت کے ساتھ توجہ کریں. خدا کرے ہمیں وہ لیلۃ القدر نصیب ہو جو دائمی صلح کی رات ہے، یعنی خدا تعالیٰ کے ساتھ دائمی صلح کی رات ہے، اور جس کے نتیجے میں پھر خدا تعالیٰ کے فضلوں کی ہمیشہ کے لیے ضمانت حاصل ہو جاتی ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله